کافر کہتے تھے کہ حضور مکے میں مسحور ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ نے ان کو ظالم کہا اور نفی کی حضور کے مسحور ہونے کی۔ مسلمان کہتے ہیں حضور مدینے میں مسحور تھے، یہ بھی اتنے ہی ظالم ہے جتنے مکے والے ظالم تھے، اس لیے کہ یہ سحر زدہ ہونے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جو مدینے میں مسحور ہو سکتا ہے وہ مکے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاسبلٹی ہے نا، کھول دیا نا دروازہ کہ ہو سکتا ہے وہاں بھی ہوں، یہاں زیادہ ہو گئے وہاں تھوڑے ہوں، اللہ کی نفی کے بعد بھی۔ یہ پہلی بدگمانی ہے اپنے رسول کے بعد، اور یہ بدگمانی ابو بکر جساس رحمہ اللہ احناف کے امام ہیں، مفسر قرآن، فرماتے ہیں نبی پر جادو کی بدگمانی، جادو کا خیال کہ حضور پر جادو ہو سکتا ہے، اور یہ بات کہ حضور اللہ کے رسول ہیں ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارا اس پر ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس بات کو تم نہیں مان سکتے کہ حضور پر جادو کیا گیا اور کامیاب ہو گیا اور جادوگر کے قبضے میں آ گئے حضور، اور وہ جو چاہتا تھا دکھاتا تھا حضور کو۔ پھر تو پتہ نہیں کب جبریل آیا ہوگا، آیا بھی ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، حضور نے کہا آیا ہے۔ جب بندہ بیوی کے پاس جاتا ہے 100 باتیں کرتا ہے، 100 فرائض پورے کرتا ہے، اس کے بارے میں اگر غلط فہمی ہو سکتی ہے، کہتے میں گیا ہوں اور نہیں گئے، تو پھر وہی محفوظ رہ سکتی ہے؟ جس سینے میں شیطان داخل ہو گیا ہے وہاں کیا چیز محفوظ رہی ہوگی پھر؟ یار آپ کے کمرے میں ایک بریانی کی پلیٹ پڑی، ایک قورمے کی پڑی ہوئی، ایک کھیر کی پڑی ہوئی، آپ گھر آتے ہیں اس کمرے سے کتا باہر نکلتا ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس میں سے کس پلیٹ میں اس نے منہ مارا تھا؟ جب شیطان کو تم نے داخل کر دیا حضور کے سینے میں، کیا محفوظ رہا پیچھے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی رسالت پر ایمان اور نبی پر جادو کا یقین، یہ دعویٰ، دو چیزیں ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر تم حضور کو مسحور مانتے ہو تو ظالمو تم پھر حضور کو رسول نہیں مانتے۔ اور یہ خبر آئی کب؟ 140 ہجری میں، یہ جادو والی 140 ہجری تک مسلمان حضور پر جادو ہوئے کا ایمان رکھے بغیر فوت ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ اور خبر آئی کہاں سے؟ عراق سے خبر آئی، جادو مدینے میں ہوا، خبر عراق سے آئی۔ یعنی انسان عقل بھی استعمال کر لیتا ہے یار، صرف راوی کا قد نہیں ناپتا۔ 140 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا، سارے تردید کرنے والے فوت ہو گئے۔ عراق سے خبر آئی ہے 140 ہجری بعد، دونوں حدیثوں کی، جادو والی کی بھی اور 6 سال کی بچی سے شادی والی بھی، یہ 140 ہجری میں آئی ہے، عراق سے آئی، مدینے سے۔ ایک ہی بندہ ہے جس کا دماغ سٹیا گیا تو خبریں چھوڑنی شروع کر دیں۔ تو پہلے اپنا گمان اپنے نبی کے بارے میں درست کریں اگر ایمان بالرسالت ہے۔ پھر بچتا کون ہے؟ پھر کیوں لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں؟ فلاں اذکار کریں جی، فلاں پڑھ کے گھر سے نکلیں جی، فلاں پڑھیں جی۔ اور جس سینے میں قرآن نازل ہوا ہے محفوظ ہے، جب اس پر جادو ہو سکتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ یہ چھوٹے موٹے اذکار کر کے تم بچ جاؤ گے؟ جو 17 سال تک معوذتین الفلق اور الناس مدینے میں نہیں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، اور ابتدائی صورتوں میں سے 17 سال حضور پڑھتے رہے، پھر بھی شیطان بچہ سا ہے، وہ لبید جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے اس سینے میں سرنگ لگانے میں، اور معوذتین اس کی مدد نہیں کر سکیں۔ تو اب جادو ہونے کے بعد یہ کیا دور کریں گے تمہارا جادو؟ جب ویکسین ہی کام نہیں کی، آپ کو پتہ نا جس کی ویکسین نہیں ہوتی اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کرونا ہے نا، اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے نا، اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ 17 سال بھی معوذتین پڑھ کے اگر جادو ہو گیا تو پھر معوذتین جادو دور نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کا پورا راویوں کا ریوڑ ہے، ان پہ جادو نہیں ہوا، ان کے محدثین پر جادو نہیں ہوا، چاروں اماموں پر جادو نہیں ہوا،
1,40,000 حضور کے صحابہ تھے، ان میں سے کسی پر جادو نہیں ہوا، خلفائے راشدین پر جادو نہیں ہوا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکم لتقولون قولا عظیما، تم بڑی بات کر رہے ہو، چھوٹا منہ ہے تمہارا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ اور کہتے ہیں جی نہ، جادو تو حق برحق ہے جی، نبیوں پر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد ان سے زیادہ خوفزدہ شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ خدا نے پھر ان پر دنیا میں خوف مسلط کر دیا کہ فلاں کے گھر نہ کھانا، ابلا ہوا انڈا نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا، نمک نہ کھانا، چینی نہ کھانا، وہ کر دیں گے، جادو کر دیں گے۔ یہ خوف کی ایک کیفیت ہے، جن کو اللہ پر توکل ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، وہ بے خوف ہوتے ہیں، پتہ ہمارا خدا ہے اور زندہ خدا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ خیر، یہ پہلی بدگمانی۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی، دوسروں کے بارے میں بدگمانی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، دوسروں کے عیبوں کی کھوج کرید مت کرو، ان کے پیچھے مت پڑو، تم سے دوسروں کے بارے میں پوچھ ہی نہیں جائے گا، پھر اس کی کھوج کیوں کرتے ہو؟ آگے پیچھے سے پوچھنا، اس میں کہاں سے آتا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا لیتے ہیں، کیا دیتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں تجسس میں مت مبتلا ہو۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کے بارے تمہیں بدگمانی ہوئی ہے تو اس بدگمانی کو یقین میں بدلنے کے لیے زیادہ کھوج کرید مت کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کی نیکی کی خبر ملے تو ہم یقین نہیں کرتے، لیکن کسی بدی کے بارے میں اگر کوئی بتائے تو اسی وقت اس کو حق الیقین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں کہ کم از کم کوئی بندہ تو ہم سے زیادہ بدکار ہے نا۔ ہمیں یہ اصل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار کوئی اور بندہ بھی نکلے، اگر میں نے 2 نمبری کی ہے تو فلاں نے تو کی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بیماری یہ ہوتی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے غیبت میں، اس کی عدم موجودگی میں بات مت کیا کرو۔ دیکھیے یہ ہے اصل میں جاسوسی کے وائرس، یعنی غیبت اصل میں آپ کرتے کس لیے؟ یا کسی کی خبر کسی کو دینی ہوگی، یا کسی سے کسی کی خبر لینی ہوگی، تبھی وہ آئے گا نا زیر بحث۔ تو یہ غیبت ماں ہے اصل میں اس جاسوسی کی، رپورٹ دے رہا ہوگا نا وہ جاسوس فلاں کے بارے میں، یہ غیبت سچی ہے تو غیبت ہے، جھوٹی ہے تو بہتان ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک مثال سے فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی، اپنے مردار بھائی، مردے گوشت کھائے، گوشت کھائے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھائی وہاں موجود نہیں ہے جس کی لاش کو تم بمبوڑ رہے ہو، جہاں سے چاہتے ہو تم گوشت اتار رہے ہو، جو چیز تمہیں پسند ہے وہاں سے نکال رہے ہو۔ وہ مرا ہوا بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جو شخص اس مجلس میں موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو مرضی ہے اس پر چپکا دو۔ جیسے مردہ بے بس ہوتا ہے، جس پل مرضی ہے تم اس کو الٹا دو، ننگا کر دو، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ، گرم پانی سے نہلاؤ، وہ بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ بندہ بھی، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی تھی پریکٹیکل۔